اعلیٰ حضرت کو تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے، نہ میرے خاندان کے لوگ جانتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین اکرام جاننا چاہیں گے کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدائش ہوئی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش 22 ربیع الثانی جی 1376 ہجری بروز دوشنبہ صبح صادق کا وقت، ماشاء اللہ۔ اور انگریزی اعتبار سے 26 نومبر 1956 عیسوی۔ ماشاء اللہ، کس جگہ ہوئی؟ میرے گاؤں کا نام ہے شاکر اندرواں۔ شاکر علی ہمارے 7ویں پشت کے دادا ہیں، جی انہی کے نام سے وہ گاؤں آباد ہے۔ پہلے وہ ضلع چھپرا میں تھا، پھر سیوان ہوا، اب وہ ضلع گوپال گنج میں ہے۔ جی حضور مفتی صاحب قبلہ، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ کے اساتذہ کون کون رہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارے گھر مولانا احسان علی باندھوی علیہ رحمہ آئے جی تو پوری رات میں ان کو پنکھا جھلتا رہ گیا۔ چھٹے کلاس میں تھا، جی 11 برس کی عمر ہوگی میری۔ ہم تو عربی سے بالکل ناآشنا تھے، دینی تعلیم سے بھی ناآشنا تھے۔ ہماری دادی کی بہن تھی جن کو ہم لوگ خالہ بولتے تھے، جی وہ دیندار تھیں اور بہت دیندار تھیں۔ انہی کی تربیت تھی کہ راہ جنید اور راہ شبلی پر چلنے کی دعا مانگا کرو۔ جی سیدنا جنید بغدادی سے، حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سرکار غوث اعظم سے ان کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کو تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے، جی اور نہ میرے خاندان کے لوگ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ مولانا احسان علی باندھوی صاحب مرحوم ہم سے بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے اس بچے کو دے دو، میں عالم بناؤں۔ ماشاء انہوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر 7واں بورڈ کا امتحان تھا، میں نے بورڈ کا امتحان دیا۔ پھر ہم کو پخسلامہ مولانا احسان علی باندھوی کے بیٹے کے داماد تھے مولانا عبدالتواب، جی پخسلامہ رائے بریلی۔ پہلی مرتبہ وہی مجھ کو چھوڑ دیا گیا، جی تو میں روتا تھا، کوئی ماں باپ سے دور نہیں ہوا۔ مولانا ابرار صاحب مرحوم یہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی کے شاگرد تھے اچھا، ماشاء اور حضور مجاہد ملت سے مرید تھے۔ اللہ۔ جی میرا زیادہ رونا دھونا دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اس کو گھر چھوڑوا دو، تو میں نے کہا کہ ہم ہم کو رونے دیجیے مگر ہم کو گھر مت چھوڑوائیے، جی ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہت خوش ہوئے وہ مولانا ابرار صاحب۔ ناظرہ کی تعلیم میری وہیں پر ہوئی، تقریباً میں وہاں 3 سال رہا۔ ہدایت النوح میں نے حضور مجاہد ملت سے شروع کیا۔ جی حضرت جیل سے آئے تھے، رائے بریلی جیل سے سلون، جی ہم لوگ پخسلامہ سے سلون آئے تو حضرت نے ہم کو ہدایت النوح شروع کرایا۔ ماشاء اللہ۔ ہدایت النوح کے خطبے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مگر اس کے پہلے سیدنا نہیں ہے، تو حضرت نے سیدنا پڑھایا۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ حضور اس میں سیدنا نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو اس کے پہلے سیدنا بڑھا لیا جی جائے۔
پھر پخسلاوا سے ہم گھر چلے آئے. ہدایت النو تو شروع ہو گئی تھی. جی میرے علاقے کے بعض لوگوں نے مجھ کو بدر ملت کی بارگاہ میں بھیجا، براؤن شریف. ماشاء اللہ. جی ہم وہاں سے براؤن شریف آئے حضرت کے پاس. حضرت نے 2-3 دن رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں جہاں کہوں وہاں آپ چلے جاؤ پڑھنے کے لیے. میں نے عرض کیا اب تو آپ کے پاس آیا ہوں، جہاں بھیجیں آپ. جی تو انہوں نے مجھ کو بڑھیا بھیج دیا اپنے شاگردوں کے پاس. جی کچھ سال میں وہاں رہا. اس کے بعد پھر میں براؤن شریف چلا گیا. براؤن شریف میں علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ سے کچھ سبق پڑھنے کو ملا. جی تو میں رات میں حضرت کی خدمت کرتا تھا. رات کو 2 بجے آ جاؤں اور پیر داؤنا شروع کر دیتا تھا. تو وہ ایک طویل بات ہے. جی حضرت کا آخری وقت تھا، فرمایا کہ میں تو اب رہوں گا نہیں، لیکن تم کہیں بھی جا کر کے منتہی کتابوں تک پڑھ لینا. علامہ غلام جیلانی آزمی علامہ صاحب. غلام جیلانی اعظمی نے فرمایا جی کہیں بھی پڑھنے جانا تو منتہی تک پڑھنا، پڑھ شرح مواقف تک پڑھنا. یہ حضرت کی بات مجھ کو یاد رہی. جی پھر براؤن شریف سے میں مبارک پور چلا گیا. رابعہ خامسہ میں وہیں پڑھا، اشرفیہ میں. اشرفیہ میں. جی علامہ عبدالشکر صاحب ہم کو خاص وقت دیے پڑھانے کے لیے، ماشاء پڑھنے کے لیے، اور پڑھایا جمعرات کے جمعرات. مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے مجھ کو میر قطبی اللہ. کے کچھ اسباق پڑھائے. جی 3 سبق پڑھائے. پھر میں مطالعہ کرو سمجھ جاؤ گے. میں چونکہ مطالعہ ٹھیک سے کرتا تھا. خامسہ کے بعد پھر میں سنا خواجہ مظفر حسین کے بارے میں کہ قابل ہیں جی اور منتہی کتابوں تک پڑھاتے ہیں. تو پھر میں بھاگلپور چلا گیا، ایشی پور بالاہٹ، جی اور حضرت سے میں نے شرح مواقف پڑھی. حضرت نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ماشاء کہ پڑھنے کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے. تو تم اپنے ساتھیوں کو پڑھاؤ. تو الحمدللہ بھی میں نے انہی سے پڑھی. جی اب اتنا مطالعہ کرنا پڑتا تھا کہ ان کے سامنے اب بولنا پڑتا تھا. ویسی شرح مواقف. جی یہ میرا مطلب تعلیمی سفر رہا. پھر بڑی دستار وہیں سے ہو گئی. پھر میں وہاں سے جی چلا آیا. حضور بدر ملت کے بارے میں ہم تھوڑا سا. تربیت جی میری بدر ملت ہی سے رہی. جی تو حضور بدر ملت کے. جب میری دستار بندی کا وقت آیا جی تو میں نے بدر ملت کو دعوت دی. حضرت نے لکھا پہلے دستار بندی رسمی تھی، اب اس بھی ہے. جی اس کو منزل قرار مت دینا. ابھی تم نے تمہید حاصل کی ہے، اب آگے چل کر کے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرو، خاص طور سے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو. اور ہدایت النو پڑھنے کے زمانے میں ہی تمہید ایمان ہم کو حضرت نے تھما دیا تھا. جی تمہید ایمان پڑھو. تمہید ایمان میں پڑھتا رہا. جی اب اسی میں یہ جملے آتے تھے، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا باپ ہو. تو میں نے حضرت سے پوچھا اس پر. آدمی استاد کی بات مانتا ہے، پیر کی بات مانتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے. تو فرمایا کہ اصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان کی محبت میں اپنے آپ کو ڈباؤ، جی اللہ کو سہارا بناؤ. اب ان کی محبت کے بالمقابل اور کسی کو ترجیح نہیں دینی ہے. بعد میں پھر سمجھ میں آئی بات کہ ائمہ دین کی ارشادات پر چلنا ہے. جی اعلیٰ حضرت جس کا نام ہے وہ ائمہ دین کے سچے ترجمان کا نام ہے. ماشاء اللہ. جی کتاب اللہ کی اتباع کرو، جی
رسول اللہ کی اتباع کرو اور ائمہ دین کی ارشادات پر چلو. ائمہ دین کی ارشادات کی سچی ترجمانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں کیا ہے. جی اس طرح سے اعلیٰ حضرت سے محبت کافی بڑھ گئی. جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آپ 11 سال کے تھے تو اعلیٰ حضرت کا نام بھی آپ نے نہیں سنا تھا. جی تو سب سے پہلے کب اعلیٰ حضرت کا نام آپ نے میں نے سنا؟ پاک سلاموں میں سنا جی مولانا ابرار صاحب کی زبانی جی. تو پھر مرحوم. شوق بڑا ہوگا جی. ہاں